इंशाल्लाह ये ओपन सेशन रहेगा। मरहूम सफ़ीर मोहम्मद साहब की ताज़ियत में रफ़क़ा इकराम से गुजारिश है कि जो भी अपने जज्बात का इज़हार करना चाहते हैं, जो भी अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं, वो आगे आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। इंशाल्लाह ख़वातीन भी इस महफ़िल में शरीक हैं। ख़वातीन कारकुनान भी इंशाल्लाह अगर हिस्सा लेना चाहें तो उनके लिए भी मौका रहेगा। घर के अफराद वो भी अगर बताना चाहते हैं ख़वातीन में से तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मौका रहेगा। अभी ओपन रहेगा और मैं तमाम रफ़क़ा से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाबिल एहतराम हाज़िरीन इकराम, ब्रदर सफ़ीर मोहम्मद साहब मरहूम मेरे तायाज़ाद भाई थे। बहुत तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि वो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं हैं। उन्हें मरहूम कहने में बहुत तकलीफ़ होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन का रुकन जमात थे और इसी के साथ साथ वो एक बेहतरीन ताजिर भी थे, एक बेहतरीन दोस्त थे, एक बेहतरीन सरपरस्त थे। अल्लामा इक़बाल के उस शेर के मिस्दाक़ जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो पाक दिल ओ पाक बास। मुझे महसूस होता है कि मरहूम सफ़ीर मोहम्मद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस शेर की अक्कासी करते हुए वो नज़र आते हैं। हमने उन्हें महफ़िलों में भी देखा है, हम तन्हाई में भी उनसे मुलाक़ात किए हैं, मगर हर जगह उनका गुफ्तगू का अंदाज़, उनके मज़ाक़ का अंदाज़ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस शेर में अल्लामा इक़बाल ने कहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी जबार में रहमत में जगह दे, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी से जो नसीहत उन्होंने हमें की है उस नसीहत को अख़ज़ करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें भी उन जैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छोड़ जाना है ये दुनिया ये जहां, छोड़ जाना है ये दुनिया ये जहां, आरज़ी अपना ठिकाना आरज़ी मेहमा यहाँ। मौजूद हज़रात, अभी भी जो ताज़ी जलसा जो शुरू में आगाज़ हुआ है तो सफ़ीर साहब ने हमारे दरमियान अब नहीं रहे। उनका अचानक चले जाना हमारे कौम व मिल्लत के लिए गहरा नुकसान पहुंचा है। सफ़ीर अहमद साहब बहुत सारे खूबियों के मालिक थे। उन्होंने हमारे इस आदमी नशिस्त और जमात इस्लामिया हिंद हासन को मैं समझता हूँ कि आज हमारी यतीम हुई। वो मरहूम साहब ने उन्होंने हमारे आदमी नशिस्त में हर वक्त उन्होंने शरीक रहते थे, हमें शुरा के लिए दाद से नवाजते थे और उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा जो है हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। मुझे हज़रात, अल्लाह ताला ने इन्हें फ़र्ज़ंदान नहीं यहाँ शरीक हैं, जलवे अफरोज़ हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके हाल अयाल को, इनके फ़र्ज़ंदान को सब्र जमील अता फरमाने और अल्लाह ताला ने इन्हें सब्र जमील अता फरमा कर और तमाम के लिए उन्होंने हमारे लिए जो छोड़ गए हैं उनके नक्श पर चलने की हमें ये हिदायत फरमाने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस मौके पर ज़्यादा वक्त लिए 2 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ कि जनाब मरहूम सफ़ीर मोहम्मद साहब मेरे तायज़ाद भाई भी थे। वैसे उनको एक ज़माने से एक चीज़ सब लोग जानते हैं कि एकदम सॉफ्ट करना, एकदम सॉफ्ट करना, हंसमुख, किसी में भी जल्दबाजी या रफ़ ज़बान यूज़ नहीं करते, इतने सॉफ्ट, इतने मुलायम बातें करते थे। इसकी तो सब जानते हैं। एक छोटे 2 चीज़ें मैं बताकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वो तो तहरीक के लिए कितना मुफीद थे, हमारे हसन की जमात के लिए कितना मुफीद थे, ये सब तो जानते ही हैं। इतना हर चीज़ में, हर काम में एकदम पंक्चुअल, अप टू दी मार्क उनको हर चीज़ चाहिए था। हाल ही में कुछ वाटर पंप की बोरवेल के सिलसिले में मैं भी साथ में था, उनके परचेजिंग के साथ में, सिराज साहब मैं सब साथ में गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने हम सब चीज़ें देख रहे थे, कंपेयर करते, लेकिन उनकी एक ये सोच थी कि सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ यहाँ पर लगी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली चीज़ वहाँ पर लगी जाए। तो उनका सिलेक्शन सबसे टॉप चीज़ पर था। हम सब उनकी बात पर इत्तेफाक हो कि वो अच्छी चीज़ ही यहाँ पर बोर ला के लगाए। एक छोटी और एक चीज़ मैं बात बताता हूँ कि कल ही एक ही दिन पहले या म्यूनसिपल ऑफिस रोड के बाजू का जो अलंकार टेक्सटाइल है, वो अरुण कुमार, वो मेरा दोस्त है, उसने फ़ोन किया। उसने फ़ोन करके तहकीक़ात की कि भाई किसका इंतकाल हुआ आपके घर में। तो मेरे तायज़ाद भाई थे ये सफ़ीर मोहम्मद साहब। वो पहचान नहीं पा, नाम से तो नहीं पहचानता था, कि वो बोलता था वो कि हमारे माजिद साहब के साथ अगर सम्मान में इधर उधर काफ़ी पीने आते ना, वो जैकेट पहनते ना, वो क्या बोल के पहचान किया फर्स्ट। बोला वही हैं। तो ಚಿನ್ನದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾತಾಡೋದು, ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಚಿನ್ನದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು। ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಭಾಳ दुख आಯಿತು ಕೇಳಿ। वो फ़ोन करके मेरे से बात किया। यहाँ तक कि इससे ये चीज़ मालूम होती है कि तहरीक के लिए यहाँ पर वो जितना काम करते थे, जितना मुखलिसाना काम करते थे, जितना आजिज़ाना काम करते थे, वहाँ पर गैर मुसलमान से भी उनके ताल्लुक़ात कितने अच्छे, कितने सॉफ्ट और कितने अदब तरीक़े से उन लोगों से मिलते थे। ये चीज़ भी यहाँ पर सामने आती है। और भी बाकी लोग रहेंगे, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उनके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर मुकामी जनाब खालिक साहब और मरहूम सफ़ीर मोहम्मद साहब के खीफ़ खिराबात। मरहूम ऐसे एक शख्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जमात इस्लामी हिंद में गए बहुत सर्विस दी, खिदमत अंजाम देते हुए अपना मकसद हासिल किया। वो जमात इस्लामी हिंद में पूरी तरह से शामिल हुए थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था। हम सब आते हैं जमात इस्लामी के, जो नसीहतें हैं वो ले लेते हैं, हिदायतें हैं ले लेते हैं, चले जाते हैं, मगर उसमें इन्वॉल्व होकर काम करना एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही उम्दा काम है। आखिरत पाने के लिए ये जमात इस्लामी हिंद एक अच्छा ज़रिया है। इसको पाने वाले पा लेते हैं और देखते रहने वाले देखते रह जाते हैं। इन नाम अमाल ज़िंदगी और मौत बरख और उसमें तब्दीली कोई नहीं, किस तरह की अभी तक किसी तरह की आखिरत तक भी नहीं होती। मौत बरहक है। इंसान जो मरता है, इंसान मरे औसाफ रहे, गद्दा मरे चारा रहे। हमारे मरहूम मोहम्मद सफ़ीर साहब ने एक अच्छे ज़िंदगी बसर की और अच्छे इंसान होकर अच्छा नाम कमाया। इसी तरह उनके खीश खराबत भी, उनका फुट स्टेप्स उसी तरह उनको चाह अपनी ज़िंदगी करने की कोशिश करें। तो वो अच्छे एक कारकुन थे और जमात के काम में मुसलसल कभी
روز آبدنٹ نہیں ہوئے، کام کرتے رہے۔ میں 15 تاریخ کو یہاں پر ایک ایجیٹیشن کے وجہ سے جماعت اسلامی ہند آفس کو 10 بجے آیا تھا۔ 10 بجے ٹھیک وہ آ کر وہ کوئی 2-3 شخص تھے، شاید قرض وغیرہ لینے کے وجہ سے آئے ہوں گے، ان کو کنونس کر کے ان کا جو کچھ کام تھا وہ کر کے بہت پنکچوئل تھے۔ ایک اچھے داعی تھے جماعت اسلامی ہند کے۔ بہت بڑا نقصان ہے اس سے ہمارے جماعت کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیملی کو صبر کرنے کی طاقت دے، اور ان کی طرح ہمیں بھی جماعت اسلامی ہند میں کچھ نہ کچھ کام کرتے ہوئے اپنا آخرت کا ذریعہ بنائیں۔ اور وہ معمولی شخص نہیں تھے، دیکھنے بہت سائلنٹ تھے، اور کوئی بڑے بڑے تقریراں وغیرہ میں نہیں رہتے تھے، مگر گراؤنڈ ورک اور جماعت اسلامی کا بھرپور کام کرتے تھے۔ دائیں اور کے فرشتے ان کا نام و اعمال لکھتے اللہ تعالیٰ کو بس کر کے دکھاؤں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جلد سے جلد بلا لیا۔ کیا ان کی عمر 40-25 سال یا رہیں گی شاید؟ ہاں، بہت کم عمر میں وہ بہت کچھ کمائے اور ہم نے بہت کچھ سکھائے، اور وہ ایک نمونہ ہی ہمارے لیے۔ ہم سب بھی ان کی طرح جماعت کا کام برقرار رکھیں اور کام میں شامل ہوئیں۔ انوالومنٹ، سیلف انوالومنٹ از موسٹ امپارٹنٹ فار جماعت۔ وہ بہت بڑا، اسی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم سب بھی ان کی طرح جماعت کا کام کرتے ہوئے آخرت کی کمائی کمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مغفرت اور مرحمت عطا فرمائے۔ اتنا بول کر میں اپنے 2 بات کو ختم کرتا ہوں۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ سفیر محمد صاحب کے اوصاف کو میں علامہ اقبال کے شعر سے پہچانتا ہوں کہ یقین محکم عمل پائے ہم محبت فاتح عالم۔ یہ ان کی خاص خصوصیات تھیں۔ جس چیز پر ان کو یقین تھا اس پر وہ اپنی زندگی بھر، اسے وہ کے زمانے سے جماعت میں ہے۔ جب نوجوان تھے اس وقت ہم بچے تھے، لیکن اس وقت سے وہ ایسے ہو کہ جیسے وہ جب شروع ہوئی تب سے وہ اس کے ممبر ہے۔ پھر وہاں سے جب وہ شروع ہوئے ہیں تو جب تک ان کی آخری دم تک وہ اسی کاروان میں شامل رہے۔ اور ان کی خاص یہ تھی کہ وہ ایسے محبت سے لوگوں سے ملتے تھے، ایسے مسکرا کر لوگوں سے ملتے تھے کہ سب لوگ ان کو اپنا دوست سمجھتے تھے۔ میری عمر چھوٹی ہونے کے باوجود بھی میں ان کو دوست کی طرح سمجھتا تھا، وہ میرے ساتھ دوست کی طرح پیش آتے تھے۔ ان کے بھتیجوں کو بھی دیکھتا ہوں، وہ ان کے جس شفقت سے ملتے، جس طرح سے مسکراتے، وہ ایک انمول چیز تھی۔ ان کو جو کام دے دیا گیا تھا اس پر وہ جو قائم رہے۔ جس دن ان کو پین تھما دیا گیا تھا جماعت کے فائنانس سیکریٹری کے طور پر، وہ آخری دم تک اس پین کو تھامے رہے، اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو وہ اس کو چھوڑ کر گئے۔ اس وقت تک وہ اپنے اس کام میں جمے رہے، اور لوگوں میں جو محبت تھی، میں سمجھتا تھا میرے دل میں ان کے لیے سب سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اور جمعے کی نماز تھی تو مولانا اظہر اللہ خان بڑی مشکل سے خطبہ دے پائے۔ ان کے سسکیاں بن گئی تھی، قرات میں ان کی سسکیاں بن جا رہی تھیں۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری مسجد رو رہی ہے، پوری مسجد سسکیاں لے رہی ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ان کی وہ خوبیاں تھیں جو لوگوں سے وہ محبت سے 2-4 بول بولتے تھے، 2-4 مسکرا کر بات کر لیتے تھے۔ کبھی اسٹیج پر تقریر نہیں کیے ہیں، لیکن جو پیغام وہ دے کر گئے ہیں کہ انسان جو محبت دیتا ہے، جس طرح سے مسکرا سے لوگوں کو ملتا ہے، وہ اپنی جگہ پر خلقت میں پوری جگہ بنا لیتا ہے۔
اور شاید اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ اسی راستے میں ان کو بلا لے. وہاں پر وہ ماجد صاحب مجھے بتا رہے ان کے بہت ہی کلوز دوست تھے. ماجد صاحب کبھی روڈ بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 50 سال کی دوستی تھی، اتنے سال میں ہی ان سے ان کی دوستی میں کسی ایک دن بھی رخنا نہیں پیدا ہوا ہے. میں ان کو روڈ بھی بات کر لیتا ہوں لیکن وہ مسکرا کر جواب دے دیتے تھے. پھر کبھی کہتے ہیں مذاقاً کہتے ہیں کہ ادھر آفس میں ہمیشہ جب بھی کام ملتا 2-4 منٹ اس کے لیے وہ بیٹھ جائے، اس کا کام کر لیتے تھے. تو کہ کتنا بیٹھتی ہیں، آؤ جی کیا جی آفس لکھا لیتی ہیں، کہ جی سینٹر لکھا لیتی ہیں، آؤ جھٹکاؤ جی کافی پیں گے. تو بول رہے تم نہ ضرورت نہیں جی، منجے ضرورت ہے، ٹھہرو جی کھڑو جی کر بولتے تھے. اس طرح کی بات کرتے تھے اور مسکرا کر جواب دے لیتے تھے. پھر شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہاں کی زندگی ان کے اس خیر کی زندگی کے ساتھ ان کو بلا لیا جائے اور جنت میں ان کو مہمان بنا لیا جائے. وہاں پر ان کو شراباً طہورا پلایا جائے، وہاں پر جنت کی نہروں میں ان کا سیر کرایا جائے، جنت کے باغوں میں ان کو سیر کرایا جائے. شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور اس نے بلا لیا ہے. لیکن جو پیغام دے کے گئے ہیں، یقین محکم، جس چیز پر جو یقین ہو جاتا ہے اس پر محکم اور اپنے پیروں کو جما لینا چاہیے. عمل پہ ہم ہے، ہمیشہ کام اپنے جو کام کو جو دے دیا گیا ہے اس کو مسلسل کرتے کرتے ہم چلے جائیں. پھر یہ ہے کہ محبت فاتح علم، جس مسکرا کر جس طرح سے وہ محبت سے لوگوں کو بات کرتے تھے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے، ان کے محبت کرنے والے کتنے ہی. مجھے جمعہ کے دن پتہ چلا کہ پوری مسجد رو رہی تھی، اور انسان جب وہ جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا تو خدا نے اسے خوشی خوشی بلا لیا ہوگا، اور ہم لوگ رو رہے ہیں. یہ چیز ہونا چاہیے لوگوں میں کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہونا چاہیے کہ جب یہ صفت پیدا ہو کہ جب ہم جائیں تو خوشی خوشی خدا سے ملتے ہوئے چلے جائیں، اور لوگ روتے ہوئے جائیں کہ اتنا اچھا آدمی ہمارے سے رخصت ہو گئے. میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم امیر مقامی ناظم ضلع اور مرحوم کے اہل خانہ، محترم فقہاء کرام، اب بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ ہمارے درمیان سفیر محمد صاحب موجود نہیں ہیں. ہر طرف یہاں پہ سینٹر میں ان کے چپ چپ کی آوازیں گونجتی ہیں. آپ کے انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے اور کئی گھنٹے مغرب تک کے ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا. یہیں ظہر پڑھی، یہیں عصر پڑھی اور یہیں مغرب. اور میری ملاقات ان سے مغرب تک رہی. ظہر کی نماز کے بعد وہ جماعت کے بیت المال کے جو ذمہ دار تھے، انہوں نے ریمیٹنس کے لیے پورا اماؤنٹ ڈینومیشنس کے ساتھ آ کر میں یہاں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، جیب میں ڈال کر بولے سراج صاحب جو ہے یہ ریمیٹنس کر دو. اس سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ. ہمارے یہاں جو مزدور آتا ہے وہ اس میں نے تنخواہ نہیں لیا تھا، کہ جو ہے آ کے پوچھے سراج صاحب یہ جو ہے صدیق نہیں آئے اور تنخواہ نہیں لیا. تو میں بولا نہیں سفیر صاحب لے آؤں گا. تو بولے نہیں لیا. تو دوسرے دن جو ہے آنے کے بعد جو ہے تنخواہ ہوئی. یعنی لوگوں کی اجرت وغیرہ دینے میں بہت حساس تھے. اور مہینہ ختم ہوتے ہی یہاں پہ کئی سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں، مگر 3-4 سال سے میں ان کے بہت قریب تھا. انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی بات کچھ بھی ہو، ایون ایک چکر کر کے بھی اگر دیتے مجھے کچھ لانے کے لیے، تو یعنی بہت ہی عاجزی سے یعنی درخواست سے کہ سراج صاحب جو ہے کچھ پیسے ہیں یہ بینک جا کے کیش کرا کے لاتے ہیں. مسجد کا خیال، سینٹر کا خیال، اور جو جماعت اسلامی ہند کا ہمارا بیت المال ہے وہ اتنا اہم شعبہ ہے، اور انہوں نے اتنی خوبی سے اس کی خدمت انجام دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا انعام البدل عطا کرے. سفیر صاحب بہت ہی نرم دل، نرم گو، بہت سی خوبیوں کے مالک تھے.
اور انہوں نے اپنے آپ کو جماعت کے لیے کمٹ کر دیا، اور ایک وقتوں میں دکان، مکان، اسلامک سینٹر، کبھی بھی فون کرو 5 منٹ سے زائد نہیں ہوتے وہ جو ہے سینٹر میں حاضر ہو جاتے. گویا کہ ان کے دوسرے کام جو ہے اسینشیل نہیں ہیں، یہ کام ضروری ہے. میں تمام رخا سے گزارش کرتا ہوں کہ سفیر محمد صاحب بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک رکن جماعت ہمارے سامنے نمونہ چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں لے اور جنت میں اعلیٰ جنت عطا کرے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، سفیر محمد صاحب کے ساتھ چند سال پہلے مجھے دہلی کا سفر جانے کا موقع ملا. اس سے پہلے میں ان کو بس دور سے بس سلام دعا، اتنا کلوز نہیں تھا. بٹ اس سفر میں بہت ہی کلوز ہوئے، ہنسی مذاق کا موقع بھی ملا. بہت سے افراد جو اس سفر میں تھے ان کے ساتھ مجھے بہت کلوزلی انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا. کئی ایسے افراد ہیں جو اسٹیج پر نہیں آتے، اسپیکرز نہیں رہتے، لائم لائٹ میں نہیں رہتے، مگر ان کی جو خوبیاں ہیں اور ان کے جو اسٹرینتھس ہیں، اس کو اگر ان کے ساتھ ہم ایک لمبا عرصہ گزاریں، جیسے کہ ایک سفر کریں، تو معلوم ہوتی ہیں. میں سائلنٹلی ان کو ایڈمائر کر رہا تھا کہ اگر کوئی اس محفل میں جو ہم گئے تھے، کوئی اشعار پڑھ رہے تھے تو یہ بھی اشعار پڑھ رہے تھے، کوئی ایک علمی بحث کر رہے تھے تو وہ علمی بحث بھی کر رہے تھے، اسلامک ٹاک یا اسلامک گفتگو، اسلامک ڈسکشن اگر ہو رہا تھا تو باقاعدہ وہ اپنا رول وہاں پر بھی ادا کر رہے تھے. صرف یہی ایک فرق تھا کہ وہ اسٹیج پر آ کر کہنا، یہ سب چیزوں میں وہ آگے نہیں آئے تھے، بلکہ کئی چیزوں میں بہت 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 ہم سب سے آگے تھے. وہ آج سویرے کی بات ہے، ارکان کی نشست رہی. محترم امیر مقامی نے کہا کہ جناب سفیر محمد صاحب کی جگہ پہ اب ہمیں کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو ہم لوگ بہت لمبے عرصے تک گفتگو کرتے رہے، حالانکہ وقت ختم ہو گیا اور ہمیں پھر اجتماع کو بھی آنا تھا، بٹ ہمیں اس کا ایک نیم البدل نہیں ملا. انشاءاللہ مل جائے گا. وہاں پر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ انسان جو اتنا مخلص ہو کر ایوری ڈے، ہر دن جو یہاں پر آتے تھے اور باقاعدہ ٹائم پر آتے، اور ان کا کام سائلنٹلی، اتنا بڑا کام، ہم 5-6 افراد مل کر بھی وہ ایک انسان کا کام کرنا ہے تو بہت مشکل ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو اتنے ایک انمول نگینے کو ہم نے کھویا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام صفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل ہم سب کو چھوڑ کر سفیر محمد صاحب اس دنیا سے چلے گئے.
ایک دن آئے گا کہ ہم کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ایک برا انسان چلا گیا، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو روتے ہیں کہ اچھا انسان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. میں اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سفیر محمد صاحب نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاری، اس طریقے کی زندگی ہمیں بھی گزارنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب ہماری بھی موت آئے تو لوگ ہمارے پیچھے بھی رونے لگیں. ایسی موت ہمیں دیں، ایسی موت نہ دیں کہ لوگ خوشیاں منائیں کہ ایک برا انسان چلا گیا. صرف دنیا ہی نہیں بلکہ زمین بھی ایسے لوگوں پر خوشیاں مناتی ہیں کہ برا انسان چلا گیا، اور زمین بھی روتی ہے کسی نیک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سفیر محمد صاحب کو مغفرت عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بس اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچھڑا کہ کچھ اس اور سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. جناب سفیر محمد صاحب، میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہی از ڈبل انٹو مائی ایج. میں 33-34 ہوں، لیکن وہ 67-68 کے تھے. لیکن ان کا بات کرنے کا انداز اور ان کا کمپیشنیٹ نیچر جو تھا، ہر چیز اور ہر معاملے کا وہ الگ ہی تھا. جب بھی سینٹر آتے نماز کے بعد، وہ ہر نماز کے بعد غالباً ملتے. جب میں کوئی نماز کو آتا تو ہر نماز کے بعد یہاں پر ملتے. تو ہر وقت کمپیشنیٹ بات کرتے اور ہر چیز کو اپریشیٹ کرتے، اور اس کنسٹرکشن کے تعلق سے ہر وقت بات چیت ہوتی. تو وہ کہتے کہ آپ سب لوگوں کو مل کر کرنا ہے یہ چیز. تو میں کہتا کہ اسلامک سینٹر کا کنسٹرکشن کا کچھ کریں گے. تو ان سے جب لاسٹ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ سفیر محمد صاحب، اسلامک سینٹر کو ہم لوگ ایسے بنائیں گے کہ سب لوگ سینٹر کو آنا، اور یہاں سے کچھ کمرشل، اس طرح کا کمرشل بنائیں کہ کچھ لوگ یہاں سے خرید کر جائیں. تو ان سے میں نے کہا کہ سفیر محمد صاحب، ہم کفن بھی یہاں پر بیچیں گے، لیکن افسوس کہ وہ چیز ہم دیکھ نہیں پائے ان کے ساتھ. اس طرح کی چیز ہم یہاں پر بیچیں اور یہاں لوگوں کو قریب کریں کہ لوگ یہاں پر آئے سینٹر کو کسی بہانے سے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کفن بھی ہم یہاں پر بیچیں گے. تو مسکرا گئے، وہ مسکرا پڑے اور کہے کہ انشاءاللہ کریں گے، ساتھ جائیں گے کلیکشن کے لیے، سارا ہندوستان گھومیں گے. تو وہ ان کا مسکراتا چہرہ اور وہ ان کی ہر چیز اپریشیٹ کرنے کا جو طریقہ تھا، وہ رات بھر میرے آگے گھوم رہا تھا. جیسے ہی میں خبر سنا، گھر پر تھا، تو ہمارے تنویر صاحب کا فون آیا 10:30 بجے. جس طرح سے میں لیٹا تھا اسی فورس سے میں اٹھ پڑا چیخ مارتے ہوئے کہ سفیر محمد صاحب ہمارے پاس انتقال ہو گیا. تو میرے والد صاحب تھے، وہ گھبرا گئے، اور میرے بڑے بھائی بھی گھبرا گئے. تو ہمارے گھر میں یہ ماحول تھا کہ اس طرح کا جو سفیر محمد صاحب اب نہیں رہے بول کے ہم لوگ پورے دوڑتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچے. ہمارے زبیر صاحب کہتے تھے کہ چاچا. تو مجھے اس طرح کی فیلنگ ہے کہ میرے چاچا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خبر میں رحمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب خبر سے بچائے، ان کا معاملہ آسان کرے. خدا الحمد للہ رب اللہ. السلام علیکم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी हिम्मत करके कुछ बातें कहने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि सफ़ीर मोहम्मद साहब के बारे में अगर हम न कहें, इजहार ख़याल न करें, तो शायद उनके साथ रिफ़ाक़त में हम क़यानत कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सफ़ीर मोहम्मद साहब के साथ हमारी रफ़ाक़त इस कदर मुख्तसर होगी। मैं दयार गैर से यहाँ जब मुस्तक़ल सुकूनत इख्तियार करने के लिए हासन पहुँचा और अहबाब से मुलाकातें हुई, सफ़ीर भाई से भी मुलाकात हुई, तो उनका पहला सवाल ये था कि शबीर भाई, आइंदा का क्या इरादा है। मैंने कहा कि उमर सारी दुनिया कमाने में अब लगी है, अब मैं अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ रहूँगा। फिर मैंने कहा था कि तहरीक इस्लामी एक लहलहाता मैदान है और यहाँ क़ुव्वत लगाने, मेहनतें करने की ज़रूरत है। उन्होंने बेसाख्ता ये अल्फाज कहे थे कि मेरा भी इरादा बिल्कुल ऐसा ही है कि अब मैं यकसू हो जाना चाहता हूँ और तहरीक इस्लामी के लिए अपने खिदमात लगाना चाहता हूँ। हमारी गुफ्तगू बड़ी तवील थी और हम इसी नतीजे पर पहुँचे थे कि आदमी को मसरूफ़ रहना चाहिए और हर मैदान दरअसल वो इस्लाम की इशाअत की कोशिशों का मैदान है। आप मसरूफ़ रहें, उसी में से वक्त निकालें और तहरीक इस्लामी को वो क्वालिटी का वक्त आप देने की कोशिश करें। उससे आप लोगों पर असरअंदाज होंगे, आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। उन्होंने इस पर हामी भरी थी और कहा था कि मैं दुकान में काम करते हुए भी तहरीक इस्लामी के लिए अपना भरपूर वक्त देने की कोशिश करूँगा। आज एक अजीब सी कैफियत से मैं दो चार हूँ। बिलुमूम लोग पहचाने जाते हैं स्टेज की वजह से, खिताब करते हुए लोग पहचाने जाते हैं उनके ताल्लुक़ात की नोयत की वजह से। वो जब कसरत से लोगों से मिलते हैं, उनका पीआरओ अच्छा होता है। सफ़ीर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो एक अजीब तरह का एहसास होता है। उन्हें मैंने कभी स्टेज पर नहीं देखा। अपने आप को नुमायाँ करने की ख्वाहिश और ऐसी तमन्ना मैंने उन्हें महसूस नहीं की। जब भी देखता, वो किसी दरबान की तरह से बहुत दरवाज़े पर खड़े रहते और बड़ी अहम ज़िम्मेदारियों को बड़ी हुस्न खूबी के साथ अंजाम दे रहे होते। इस वक्त मिल्लत इस्लामिया जिन हालात से गुज़र रही है, इसका अंदाज़ा है कि इमेज का एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने पैदा हुआ है। हमारी पहचान ये है कि हम इदारे नहीं चला सकते। हमारी पहचान ये है कि हम इदारों में गबन करते हैं। हमारी पहचान ये है कि हम वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्ज़े कर लेते हैं और हम किरदार के लिहाज से बहुत ही ऐसे हैं कि लोग हमें उसी नाम से जानते हैं। लेकिन मैं सफ़ीर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ और उन्हें देखता हूँ, ये तो इस ज़मीन का नमक है, ये तो इस खटाटोप अंधेरे के अंदर एक चिराग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर उन्होंने इदारों को कायम रखने, अमानत और दियानत का एक नया मिसाल उन्होंने कायम किया। ये कहते हुए मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि इसकी इत्तला हम सबको होनी चाहिए कि उन्हें जाते हुए शायद एहसास हो गया था। उन्होंने पाई पाई का हिसाब किया, मज़दूर की मज़दूरी अदा कर दी, अपने ज़िम्मे का एक एक हिस्सा उन्होंने जमा किया और ज़िम्मेदारों के हवाले करके वो यहाँ से लौट गए। इस सेंटर से उनका एक अजीब सा ताल्लुक़ था। अब मैं यहाँ खड़ा होकर सोचता हूँ कि जब मैं
जब मैं सेंटर आऊँगा तो कौन यहाँ इंतज़ार करेगा, कौन होगा? जो सेंटर में मुंतज़र होगा। मैं जब भी यहाँ आया मैंने उन्हें मुंतज़र पाया, हंसते मुस्कराते, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं और बड़ी काम की बात कर जाते। कह दे कि ये काम करना है, फलां काम करना है, इतने सरमाए की ज़रूरत है, अहबाब से मिलना है, ये काम अभी बाकी रह गया है, इसकी तकमील अभी बेइंतहा ज़रूरी है। गोया कि अपने अहबाब से मिलते तो एक एहसास पैदा करते, एक शऊर पैदा करते, ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते, और वो इस खामोशी के साथ यहाँ से लौट गए कि किसी को वहम गुमान भी नहीं था कि वो हमारे दरमियान से यूँ उठकर मनो मिट्टी तले जाकर सो जाएंगे। अपने घर के बारे में वो बड़े हसास थे। गुफ्तगू करते हुए मुझसे कहते हैं, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिए, वो आपकी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। 2-4 दिन मुलाकात ना हो सकी, 2-4 हफ्ते उनके बच्चों से मैं मुलाकात करने में आनी का नहीं होगी। उन्होंने मुतवज्जा किया कि आप मेरे पास तो आते हैं लेकिन बच्चों से मुलाकात नहीं करते। ये एहसास दिलाने वाला शख्स आज हमारे दरमियान नहीं रहा। तहरीक इस्लामी से लोग वाबस्ता होते हैं और लोग सवाल पूछते हैं कि हमें खिताब का मौका नहीं मिलता, हमें अपनी सलाहियतों को लगाने का मौका नहीं मिलता। इस पहलू से सफ़ीर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि कब उन्होंने पूछा कि मुझे काम दीजिए, मुझे ओहदा दीजिए, मुझे काम करने का बताइए। तहरीक से वाबस्ता हुए, यहाँ के काम को समझा, अपनी सलाहियतों को जिस मैदान में वो लगा सकते थे, जिस ज़िम्मेदारी के साथ, जिस अमानतदारी के साथ उन्होंने तहरीक के आबियारी की, उसे सींचा। हैरत होती है हम में से हर शख्स महसूस करे कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि राह खुदा में अपना वक्त और अपनी सलाहियतें उसकी राह में लगाई जाए। कैसे लगाई जाए? सफ़ीर मोहम्मद साहब की पूरी ज़िंदगी गवाह है, वो बता रही है कि कहाँ वक्त लगना चाहिए और कैसे लगना चाहिए। वो खामोशी से आते, इस सेंटर को उन्होंने आबाद किया। नमाज फ़ज्र वो यहाँ मुस्तक़िल इस मस्जिद को आबाद रखने के लिए आते, नमाज इशा वो यहीं अदा करते, यहाँ खामोशी के साथ रहते, अहबाब से मुस्कुरा कर एक तरह से उन्हें ये दर्स देते, ये सबक देते कि ये सेंटर तुम्हारा है, इसे आबाद रखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए। कभी उन्होंने ज़ुबान से नहीं कहा, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अब तक अपनी बदन बोली से वो ये सब बातें हमारे दरमियान कह कर गए। कहने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं, ये वक्त नहीं कि उन बातों को कहा जाए, लेकिन मैं अहबाब से और हमारे इनके ख़ानदान के लोगों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ताज़ियत किसकी की जाए। वो शख्स जो हम सबको अज़ीज़ था वही हमारे दरमियान में से उठ गया है। ख़ानदान वालों से ताज़ियत की जाए, तहरीक इस्लामी के रुफ़ा से की जाए, उनके मिलने जुलने वाले अफराद से की जाए। सब ताज़ियत के मुस्तहक़ हैं और हम सब उन्हें अच्छे नामों से और अच्छे किरदार से याद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके हर अमल को अल्लाह ताला बेहतरीन अज्र दे, उन्हें आला मुक़ाम अता फ़रमाए और वो जो काम छोड़ कर गए हैं, जिस चिराग को उन्होंने जलाया है, उस चिराग को जलाते जलाते हम यहाँ से रुखसत हों। व आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रफ़क़ा इकराम, कई अहबाब ने अपने जज्बात का इज़हार किया, दरमियान में अशार का भी इस्तेमाल किया है। मरहूम सफ़ीर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मैं भी 2 अशार में कोशिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी का कुछ तारुफ़ आपके सामने रखूँ। इसमें एक शेर उसकी क्वाइट अपोज़िट उनकी ज़िंदगी थी, और एक शेर इंशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी का आकाश हम इसे कह सकते हैं। गालिब का एक शेर है। गालिब के गालिबन भतीजे या फिर उनके शागिर्दों में से बहुत ही अज़ीज़ आरिफ नाम का एक नौजवान बहुत ही नौजवानी की हालत में वफ़ात पाते हैं, तो गालिब को बहुत सदमा होता है और फिर उसका इज़हार इस अंदाज़ में करते हैं कि तू कौन सा ऐसा था खरा दादो सतत का, तू कौन सा ऐसा था खरा दादो सतत का, करता मलकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और। कहते हैं कि तू बहुत खरा नहीं था लेन देन के मामलात में, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देता था, लोग तकाज़े करते तो तू टाल मटोल कर देता था, तो बहुत खरा तो नहीं था लेन देन के मामलात में। जब मलकुल मौत ने आकर तकाज़ा किया कि अपनी रूह उसके हवाले कर दे, तो टाल देता, कह देता कि कल दे दूँगा, कह देता कि 1 महीना बाद दे दूँगा। तो ये टाल मटोल का तो बहाना बनाकर मलकुल मौत से भी अपनी जान तो महफूज कर लेता। लेकिन हम देखते हैं कि सफ़ीर मोहम्मद साहब ये अपने मामलात में बहुत ही खरे थे, लेन देन के मामलात में, हिसाब किताब के मामलात में बहुत ही खरे हम उनको पाते हैं। और हम इस बात के गवाह हैं कि वो बहुत हमसे जितने भी मामलात हैं हुए हैं उनसे, इस पर हम शाहिद हैं कि उनके मामलात बहुत ही साफ़ शफ़ाफ़ होते थे, बहुत ही खरे होते थे। लेकिन एक बात हमारे माजिद साहब से ज़ाती गुफ्तगू के दौरान ये मालूम हुई कि माजिद साहब की बहुत गहरी दोस्ती थी, और माजिद साहब ने ये कहा कि जब भी कहीं भी जाने के लिए अगर उनसे तकाज़ा किया जाता, किसी भी सफ़र में उनसे निकलने के लिए तकाज़ा करते, तो वो कभी भी मना नहीं करते, कभी भी इनकार नहीं करते, हमेशा तैयार हो जाते। तो मैं समझता हूँ ये मलकुल मौत गालिबन सफ़ीर मोहम्मद साहब के लिए माजिद भाई से भी ज़्यादा अज़ीज़ थे कि जब वो आकर मुल्क अदम के सफ़र के लिए तकाज़ा किया जाने के लिए, तो उन्होंने रख्त सफ़र बांधा और आज़िम सफ़र हो गए और निकल गए यहाँ से। सफ़ीर मोहम्मद साहब मेरे मामू थे, रिश्तेदार होने के नतीजे में भी और फिर जमात के एक मुखलिस कारकुन होने के नतीजे में भी। ये मेरी बदकिस्मती है कि ज़ाती तौर पर हमने बहुत ज़्यादा उनसे इस्तिफ़ादा नहीं किया, बहुत ज़्यादा तामुल हमारा इस तरह का नहीं होता था। लेकिन कई मौके पर उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला। हज के सफ़र में भी साथ रहे, कई दिन उनके साथ रहना रहा, तकरीबन 40-45 दिन का सफ़र था। उस दौरान में भी मैंने महसूस किया कि वो बहुत ही खुश मिजाज, उनके कभी भी किसी भी तरह की शिकायत या कभी भी किसी की तरह का शिकवा उनकी ज़ुबान पे कभी भी नहीं रहता था। वो अयाम मुझे याद हैं, अरफात का मैदान था, हज का 9 ज़ुल्हज्जा था, हम अरफात के मैदान में जमा हुए थे और ख्वाहिश हम सब की ये थी कि खुतबा हज जो होता है उसे हम जाकर वहाँ पर हम सुने, और मस्जिद निमरा है वहाँ पर जाने का हमने प्रोग्राम बनाया, और मैं इस बात पर ज़्यादा मुसिर था कि हम वहाँ जाएंगे। तो हम लोगों का काफ़िला जब निकले वहाँ पर जाने के लिए, तो मस्जिद निमरा कहीं मिल नहीं रही थी, वो बहुत लंबा हमें चलना पड़ा, मालूम नहीं हो रहा था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ मिलेगी। किसी से भी पूछते तो बताते कि अभी करीब है, लेकिन चलते 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 बहुत थक गए हम, लेकिन उसके बावजूद हम उस तक नहीं पहुंच सके। उस शदीद धूप में, उस कड़ी धूप में बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम में से हर फ़र्द थका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सफ़ीर मोहम्मद साहब के ज़ुबान से इस तरह का कोई शिकवा या शिकायत का लफ्ज़ नहीं निकला। जब सारा काफ़िला थक गया और सब ने फ़ैसला किया कि नहीं, अब यहीं पर हम जहाँ मौका मिला वहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे और फिर लौटेंगे अपने टेंट के लिए, तो वो खुश दिली के साथ बग़ैर किसी थकन की शिकायत के हम देखते हैं कि वो उस तरह से थे। और फिर इसी तरह से उनकी ज़िंदगी
علامہ اقبال کے ایک شعر کو میں ان کی زندگی کا عکاس مانتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، کیف پیدا کر سمندر کی طرح، وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں. تو جب ہم سفیر محمد صاحب کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات تھی. وسعتیں بھی تھیں، خاموشیاں بھی تھیں، اور بہت گہرائیاں بھی ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ملتی ہیں ان کی زندگی میں. محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی وسیع القلب تھے، بہت مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے اور خوشی کے ساتھ استقبال کرتے تھے، اور ان کے دل میں کسی کے لیے کدورت نہیں تھی. کبھی بھی انہوں نے کسی کے تعلق سے نگیٹو کامنٹس کرتے ہوئے میں نے انہیں محسوس نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے تعلق سے اچھی رائے وہ رکھتے تھے، اچھی اس کے ساتھ اچھی صفات کے ساتھ تذکرہ کرتے تھے. اور پھر اسی طرح وہ صاحب مطالعہ تھے. خاموش رہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت مطالعہ کیا ہوا تھا، صاحب مطالعہ تھے، بہت باذوق ان کا مطالعہ تھا. تحریکی لٹریچر بھی بہت آغاز ہی سے انہوں نے تحریک کا لٹریچر پڑھا ہوا تھا، اور اپنی پوری طرح سے اپنی ذہنی طور پر تحریک سے بہت ہی اس کے وفادار کارکن تھے. میں کل ان کے گھر پر جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ ان کی کتابوں میں ایک پرانا دستور کی کاپی بھی تھی، اور اس دستور پر سیل تھی جو پرانا جو یوتھ کمیٹی ہاسن میں قائم ہوئی تھی اس پر مہر تھی. تو گویا کہ ان کی تحریکی زندگی اس اسلامی کاز کے لیے، اقامت دین کے لیے، وہ بہت پہلے ہی سے اپنے آپ کو لگا چکے تھے. لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشترکہ کاروبار تھا، جناب نور محمد صاحب اور جناب نصیر محمد صاحب ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کا زیادہ جماعت میں ہوتا تھا. عین ممکن یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو تھوڑا کاروبار میں مصروف رکھتے تھے. تحریکی زندگی میں بہت بعد میں آ کر وہ ایکٹیو یہاں پر ہوئے. عین ممکن ہے کہ یہ گھریلو ضروریات کے تحت بھی وہ اپنی اس چیز کو پوری طرح سے یہاں پر شامل نہیں کر سکے. لیکن جب آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کر دی تھی. جو محاذ ان کو دیا جاتا تھا اس پر پوری طرح سے وہ کام کرتے تھے. سب کو افراد کے ساتھ مل جل کر کام کرنا یہ ان کی ایک خاصیت تھی. سب کو ساتھ لیتے تھے اور وقت کا بہت ہی خیال رکھتے تھے. ہم نے محسوس کیا ہے کہ کہیں بھی دعوتی کام کے سلسلے میں یا پھر کسی بھی سلسلے میں وقت کا تعین ہوتا تو وہ ہمیشہ وقت پر تیار ہوتے تھے، وقت پر حاضر ہو جاتے تھے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وسعتیں، خاموشیاں، گہرائیاں، یہ ساری چیزیں بہت ہی ان کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں بھی آئی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک صبر کا ایک وسیع پہاڑ تھے. کبھی بھی ان شکایتوں کو یا پھر ان آزمائشوں کا تذکرہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں کرتے تھے، بلکہ وسیع القلبی کے ساتھ بہت ہی صبر کا ایک جو مادہ ہے یہ اسے ہم بہت زیادہ ان کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جنت نصیب کرے. اور پھر ان کی جو کمی ہم محسوس کرتے ہیں، تحریکی افراد خصوصی طور پر جو کمی محسوس کرتے ہیں، میری تو ذاتی خواہش ہے کہ اس کمی کو کوئی بھی فرد پورا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان کے خاندان کے افراد یہ ارادہ کریں، مضبوط ارادہ کریں کہ ان کی جو کمی تھی، اقامت دین کے لیے کام انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کیا تھا، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ اپنے گھر ہی میں سے اپنے کوئی نہ کوئی تیار ہوگا، ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوگا اور اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ ان کی جو کمی ہے وہ کسی طرح سے پر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے فرزندان کو بھی اس کے لیے دل کھول دے، ان کے ہدایت عطا کرے اور پھر صلاحیتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور کوئی ان کے بہت قریب رہنے والے دوستوں میں سے اکثر و بیشتر ان کے ساتھ رہنے والے وہ ہیں ہماری محفل میں. ان کی شام ان کے ساتھ گزرتی تھی، چائے پر وقت گزرتا تھا، سینٹر میں گزارتے تھے. آصف صاحب ہیں، نور تاج صاحب ہیں، ماجد صاحب. السلام علیکم. اسٹیج فیئر ہونے کے باوجود بھی بہت ہمت کر کے بولنے کھڑا ہوں. پہلی بار میں 3 سال پہلے، آج کو 3 سال ہوا ابا کا انتقال ہو کے، اس دن پہلا دن فجر ادھر آئے، اس سے پہلے بارلین کے ایئر پر ہم گھر میں پڑھ لیتا تھا.
3 साल से बाकायदा हर दिन सुबह उन्हीं के साथ होती थी हमारी, उनके मिलने के बाद, उनके साथ कॉफ़ी पीने के बाद। ये एक दिन भी हफ्ते में 3 दिन माजिद भाई देते बिल, 3 दिन उन्होंने देते, हम ना देने का मौका ही नहीं देते। कभी कभी एक बार ऐसा हुआ, एक बार मोहल्ले में नमाज़ पढ़ लिए थे, क्यूरिंग के लिए इधर आके वज़ू खाने को क्यूरिंग करके गए। हर दिन आके एक विज़िट करते, बैतुल खला का काम देखते कैसा है, अच्छे से अच्छा काम होना, कम में होना, फजूल खर्चा नहीं होना, हर दिन इसका ख्याल बहुत रखते। मैं समझता हूँ वो लोकल जमात के लिए तो रीढ़ की हड्डी थे, वो बैकबोन थे। अभी 15 दिन पहले की बात, वो हमारे इंफाक के काम के वक्त वो हमारे टीम लीडर भी थे। वो काम शुरू करने से पहले थोड़ी चाय नाश्ता करते हैं। वो बिल देने के लिए खालिद फ़हीम साहब ये किए तो बोले 2 साल से काम नहीं हुआ, आइंदा बहुत काम करना है ऐसा, उस वक्त जो बोल के वो देने नहीं दिए। वो अल्लाह दुआ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम नसीब करे, आमीन। मग़फ़िरत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुख्तसर बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पहले तो मैं समझता हूँ मुझे इतनी सलाहियत नहीं है और मेरे पास इतने अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी को सही तरीक़े से आपके आगे बयान कर सकूँ। सबसे पहले तो उनका एसएओ से बहुत पुराना ही ताल्लुक़ था। बहुत साल पहले वो एसएओ से जुड़ के थे और बहुत एक साइलेंट वर्कर थे वो। बहुत बार मैं भी यही सोचता कि दुकान से निकल के शायद घर गए होंगे थोड़ा आराम करने के लिए, फिर आए होंगे दुकान को, लेकिन दुकान से निकलते ही वो कुछ दिन के दावत के काम करके फिर वापस दुकान को लौट जाते थे, वापस आ जाते थे। बहुत कम आराम करने के लिए अपने आप को मौका देते थे वो। अभी बहुत अफसोस होता है मुझे कि सही तरीक़े से मैं उनकी खिदमत नहीं कर पाया। जो मौका था मेरे पास वो चला गया है। लेकिन बहुत और उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। कभी घर पर भी कभी रात में नींद नहीं लगती तो बाहर आके बैठ के कोई ना कोई किताब पढ़ लेके बैठ जाते थे वो। हम लोग फिर कभी कभार मेरी भी नींद उछार होती तो मैं देखता तो बैठ के खामोशी से किताब पढ़ रहे थे। बस यही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम इमाम ख़ामी रज़ंदान सफ़ीर मोहम्मद साहब, ब्रदर अनीस
اور دیگر رفقاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ہمارے انتہائی عزیز ساتھی، دوست، بھائی، ان کے تعزیتی اجلاس میں ہم شریک ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح ایک بڑی شخصیت تھی، ایک عظیم شخصیت، کمیٹڈ شخصیت، اور جو کام بھی کرنا آسان انداز میں کرنا، اور جو ذمہ داری مفوضہ دی جاتی تھی اس کو بہترین انداز میں انجام دینا، یہ ان کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت تھی۔ جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ یہ سپوت ان کے بھائی نور محمد صاحب، نصیر محمد صاحب، یہ دونوں بھائی بھی وقت سے پہلے ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح ایک کمیٹڈ رول انہوں نے خدا کی دین کی اقامت کے لیے، خدا کی دین کی سربلندی کے لیے، سماج اور معاشرے میں نیکیوں کو پھیلانے کے لیے کس طرح انہوں نے اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو لگایا، یہ روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ سب غالباً جانتے ہوں گے کہ تحریک اسلامی سے وابستگی یہ ان کے دادا جمال احمد صاحب سے یہ چیز ملی۔ محترم جناب جمال احمد صاحب، جناب بھائیاں اور ہمارے حفیظ بھائی ان کے والد محترم، یہ مولانا مودودی سے ان کی روابط رہے، جس کا ذکر جو ہے انہوں نے اس وقت ترجمان القرآن میں مولانا سید الولا مودودی علیہ الرحمہ نے کیا۔ تو یہ چیز وہاں سے آئی۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ کس طرح اس خاندان کے لوگوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، یہ کمٹمنٹ کو نبھایا ہے۔ جو دادا کا جو کمٹمنٹ تھا، ان کے بچوں نے اس کو نبھایا، ان کے پوتوں نے اس کو نبھایا۔ آج ان کے پوتے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہیں خدا کی دین کی اقامت کے لیے اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ تقریباً 10 سال سے ان کے ذمہ بیت المال کی ذمہ داری تھی، تقریباً 10-12 سال سے، اور میں تقریباً بہت قریب سے یہ معاملات ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا، اور پھر حساب و کتاب کے سلسلے میں انتہائی حساس، اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ وہ اپنے حسابات کو مکمل نہ کیا ہوں۔ عنایت اللہ شریف صاحب کے ساتھ ان کا بہت گہرا ربط، اور وہ پورے اکاؤنٹس لکھتے، دونوں مل کر بیٹھتے، کافی وقت یہاں گھنٹے یہاں لگ جاتے تھے، لیکن تمام حسابات کو آسان انداز میں پورا کرنا، اس کو سنبھالنا، یہ ان کی چیز تھی۔ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر مختلف لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا مقصد اور منتہا جو ہے، جن کے لیے جو کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، جاہ و منصب حاصل کرنے کے لیے، پوزیشن حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اس کے لیے اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، بہت سارا ڈھیر چیزیں جمع کرتے ہیں، اور ایک نمایاں سماج میں پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ ان کا ایک سمجھے کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن جاتی ہے، کاروبار کا ایک بہت بڑا وسیع پھیل جاتا ہے۔ لیکن ہم ویسے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ قوموں کے سلسلے میں بات قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے کئی مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، اور ان کی مہارتیں، ان کی شان شوکت، ان کا دبدبہ، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، آج یہ تمام چیزیں ڈھیر بن گئیں۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر بھی جو لوگ صرف دنیا کو اپنا مقصود بنا کر جو کام کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ زندہ رہتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، جو اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو خدا کے دین کی اقامت کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ لوگ زندہ ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں خود بتایا گیا ہے کہ یہ خدا کے دین کے شاہد ہیں، اس کی شہادت دینے والے ہیں، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زندہ رہیں گے۔ سماج میں، معاشرے میں ان کو یاد کیا جائے گا، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول عام بن جائیں گے۔ اور
یہ ان کے جو اعمال ہیں اس دنیا کے اندر، یہ اعمال ان کے لیے آخرت کا نور بن کر ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو اصل چیز جو زندگی کا جو مقصد ہے، اس مقصد کا شعور، اس کا احساس، اس کے لیے فکر، اس کے لیے دوڑ دھوپ اور اس کے لیے جد و جہد اور اس کے لیے اپنے وقت اور صلاحیتوں کا لگانا، یہ انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ کام محترم جناب سفیر محمد صاحب نے یہ کام کو انجام دیا، انہوں نے ایک مقصد کو اختیار کیا اور اس مقصد کے خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو لگایا۔ حالانکہ وہ بھی کاروبار کرتے تھے، اچھے انداز میں انہوں نے بھی کاروبار کیا، لیکن کاروبار میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت دی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کافی وقت وہ اپنے کاروبار سے ہٹ کر یہاں سینٹر میں رہتے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی برکت ان کے کاروبار میں دی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے ایک رول کو پلے کیا، اپنے ایک ذمہ داری کو پلے کیا، اور جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کے رہے اور حق کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کیے اور اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے جان سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین قیامت کے لیے کام کیا، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہیں اور مقبول ہیں۔ تو یہ رول انہوں نے پلے کیا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ان کی سیرت کا ایک شعر کے اندر ہم ان کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز، یہی رہتا سفر میرے کارواں کے لیے۔ وہ امیر مقامی نہیں بنے ہوں گے، وہ کچھ دیگر اس طرح کے عہدوں پہ نہیں آلیں گے، لیکن ایک امیر کے اندر جو صفات، جو کیریکٹر، ان کا جو کردار ہونا چاہیے، وہ کردار ان کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے۔ ان کی نگاہ بلند تھی، ان کی ہر ایک کے ساتھ وہ ان کے معاملات جو ہیں بہت کشادہ دل ہوتے تھے، اور سمجھے کہ جو ہیں ان کا دل کھلے ہوئے ہوتے تھے، ہر ایک کو سمیٹ لینے کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور جب کسی سے گفتگو کرتے، جیسا کہ بات آئی، سکون دل نواز ہوتا ہے، جو ان سے گفتگو کرتا ان کا گرویدہ بن جاتا تھا، اور ان کے اندر تڑپ تھی۔ اب ہم نگاہ ڈال کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے خاندان کے لوگوں کا، یہاں تک کہ ان کے بچوں کی جو رشتہ داریاں جہاں بنی تھیں، ان کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، ان کا جو برتاؤ تھا، ان کے جو معاملات تھے، آج بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پرسوں انتقال کے موقع پر بھی، اس سے پہلے بھی ہمارے عارف صاحب نے ان کے سلسلے میں بہت باتیں بتائی۔ حالانکہ دیکھیے، اور جس دن سفیر محمد صاحب کا انتقال ہوا، نماز فجر کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ سب سے پہلے آنے والے میں ہمارے عارف بھائی سے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ایک شخص کا کیریکٹر کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے تعلقات کیا ہیں، اس کی کیا گہرائی ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، چلے جاتی ہے، آدمی رہتا ہے جیسا چلے گیا۔ آدمی دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر اگر دنیا ہی کمانے میں لگ جائے تو ایک دن آئے گا کہ وہ چلا جائے گا، تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی مقصد زندگی کو اختیار کرے، اپنے مقصد زندگی کے لیے وہ کھڑا ہو جائے اور اس کے لیے جو ہیں اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو لگے۔ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ تو یہ کام انہوں نے پلے کیا، یہ رول انہوں نے کیا۔ جیسا کہ ایک شعر ہے کہ یہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہا، تو یعنی ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، میری زندگی کا، کہ آدمی جو ہے صبح و شام جو ہے اس کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ تو یہ تعلقات سب کو سمیٹ کر چلنا، سب کے ساتھ تعلقات رکھنا، اپنے معاملات کو صاف رکھنا، یہ سب سے بڑے متقی ہونے کا یہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارا حسن سلوک، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو، اور ایک دوسرے کے لیے جو ایثار اور قربانی کے جو جذبات ہیں، یہ اس سے انسان کے تقویٰ کے مظاہر ہیں۔ تو اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ ہم جو میراث ہم نے اپنے والدین سے پائی ہے، اس میراث کے ہم حامل بنیں، اس میراث کو جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں اس موقع پر فرزندان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس راہ پر لگائیں، اس مقصد کے لیے لگائیں، اور اس کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں، اور
جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اب یہ جو برادران تھے اس میں اب ہمارے انیس بھائی یہ ہیں، اب یہی سب سرپرست ہیں، اور ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ عملی طور پر اسلامک سینٹر کو آئیں، یہاں کے دینی جو جدوجہد ہے، جو کوشش ہے، اس کے دین کے جو تقاضے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو انوالو کریں، اور اسی طرح جو ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو ہے ہم بالمشافہ یہ خدا کی دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو اپنے وقت کو لگاتے ہوئے ہم دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، معلوم نہیں کب کس کی موت واقع ہو جائے۔ جیسے کہ سفیر محمد صاحب نہیں جانتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد، پانی کھانے کے بعد بیٹے سے بات کرتے ہوئے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب ہمارا کیا ہوگا، کب موت آئے گی، کب موت آ کے پہنچے گی، نہیں جانتے۔ ہمیں صرف اتنا سوچنا ہے کہ اگر میری موت اس موقع پر اگر میری موت واقع ہوگی تو میں کس حالت میں اپنے رب سے مل رہا ہوں، میری کیا کیفیت رہی ہے، صبح سے اب دوپہر تک کیا کیفیت رہی ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ میں اپنے رب کے پاس جا کر میں ملاقات کرنے والا ہوں، اس کا ہمیں احساس اور اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ احساس و یہ احتساب ہماری زندگی کا، یہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفیر محمد صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، تمام متعلقین کو صبر دے، اور تمام احباب کو اس مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین میں سے بھی اگر کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی موقع رہے گا۔ آئیے سراج، آئیے۔ خواتین، کارکن خواتین بھی اور اہل خانہ گھر کے خواتین بھی کوئی بھی اظہار خیال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی موقع رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر قومی خالہ خوئی اور تمام رفقا، بہت ہمت سے اٹھ کر آیا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد میری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چاچا کا معمول ہوتا بارش ہو یا ٹھنڈ، فجر کی نماز وہ سینٹر میں 5:30 بجے ہوتی تھی، 5-10 منٹ پہلے وہ گھر سے نکلتے تو ان کی آواز سن کر میں تھوڑا جاگتا، پھر میں قریب کی مسجد میں نماز ادا کرتا۔ یہ ہمارا معمول رہتا۔ پندرہ سال ہو گئے والد کا انتقال ہو کر۔ والد کے انتقال کے بعد بڑا صدمہ رہا، لیکن چاچا نے اس صدمے کو بہت ہلکا کیا۔ 3 دن پہلے میرا اور چاچا کا بنگلور کا سفر رہا۔ وہ اطمینان ظاہر کر رہے تھے، کچھ کام تو ہو گیا، سینٹر کا یہ سب کام بھی ہو گیا، دوسرے کام بھی ہو گئے۔ کوئی آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسے کام انجام دیتے چاچا کہ ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہم کر پائیں گے۔ سینٹر کا یہ جو کام ہوا، جو واش رومز کا، 3 مہینے پہلے سب پلان کر کے جو طے کیا، ساتھ میں مجھ کو بھی رکھ لیے تھے چاچا کا کام تھا کہ وہی 6-7 لاکھ کا بجٹ تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ خود کلیکشن بھی کریں اور کام بھی کرائیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ایک بار پیمنٹس کا بھی حساب آ جاتا، بہت ٹینشن رہتا۔ گھر سے نکلتے پہلے دکان کھول کے سیدھا یہیں پہ آ جاتے۔ میں بہت اصرار کرتا کہ دوسرے احباب کو بھی لے لیجیے،
آپ کیوں اتنا دھڑلاتے ہیں؟ لیکن چاچا ایک لفظ بھی نہیں کہتے کہ چل ہم ہی کرنا ہے، کر لیں گے، دوسرے بھی کر لیں گے، ہم مل کر کرنا ہے کام. بہرکیف پورا کام انجام ہوا. وہ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جماعت نے جو سپورٹ کیا، ہر حالت میں آ کر میں دیکھتا ہوں کہ 10:30 بجے کچھ تنویر نے آ کر گھر پر بیل مار کر چلا گیا. وہ میں ایک دم باہر نکل کے جاتا ہوں. پھر زبیر اشارہ کر کے مجھ کو بلایا، یہیں پہ آ جاؤ. جا کے دیکھتا ہوں 2 کتاب بازو ٹیبل پر، 2 کتابیں ہیں، چشمہ ہے، بازو پلنگ ہے، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں چاچا. بہت پریشانی کی کیفیت تھی. ماجد بھی کو کال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے 11:30 بجے پوری گلی بھر گئی. یعنی رشک ہوتا ہے کہ چاچا کے اتنے چاہنے والے ایسے ہنستے، سب سے ملاقات کرتے. بس مجھے زیادہ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی ایک بہت بہترین تاجر بھی تھے اور ایک خاندان کے ایک بہت سرپرست رہے. ہمیں کوئی بھی ڈیسیشن یا کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم چاچا سے کچھ پوچھ کے آگے بڑھتے ہیں. بس دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اولاد میں تنویر عالم اور فیصل جنید کو بھی اس کام میں لگائیں. جزاک اللہ. اور ایسے ختم ہوئی کہانی، ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے. ہنستا مسکراتا چہرہ، خلوص و محبت کی خالص مٹی سے گوندا وجود، روشن بولتی آنکھیں، کشادہ پیشانی، پھول برساتے لب، آواز کی مخصوص کھنک لیے وہ پیار بھرا سلام اب ان کانوں میں رس نہیں کھولے گا. یہ ہمارے سفیر چاچا تھے جو دن کے کسی بھی لمحے ہوا کے خوشگوار جھونکے کی طرح آتے تھے، ہمیں معطر کرتے اور گزر جاتے. دل غمگین 60 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. پتہ یہ تم کس کا پوچھتے ہو، وہ کون ہے جس کو ڈھونڈتے ہو، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا، وہ شخص اب یہاں نہیں ملے گا. کہنے کو سفیر چاچا میرے چچا سسر تھے، لیکن وہ ہمیں اپنے سگے چچا کی طرح عزیز تھے. 8 سال کا بھرپور ساتھ ہمارا گزرا، دن رات کا ساتھ، کہ وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے، بہترین پڑوسی. والد محترم کے حوالے سے، شوہر نامدار کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے وہ ناچیز کو بھی بڑا عزیز رکھتے تھے. یہ رشتہ احتراماً سے زیادہ دوستانہ رشتہ تھا. اپنے بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں اور بہوؤں سے بھی آپ بڑے بے تکلف تھے. اس دوستانہ سلوک اور رویے کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دکھ سکھ کی ہم چاچا سے شیئر کیا کرتے تھے. چاچا کی طبیعت میں سادگی اور نفاست کا حسین امتزاج تھا. انتقال سے 1 دن پہلے بھی پورے آنگن اور راستے کی صفائی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی. وہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز پر عمل کرتے تھے. صفائی پر درس و نصیحت دیتے تو ہم نے کبھی نہیں سنا، لیکن آپ کا عمل ہمیں اپنے عمل پر آمادہ کرتا تھا. لاک ڈاؤن کا عرصہ شاید سب کے لیے بہت مشکلات سے بھرا تھا.
لیکن ہم 5 گھروں کے لیے یہ نعمت سے کم نہ تھا۔ تایا ابا نور محمد صاحب کی مخصوص رونق اور چاچا کی پھلجھڑیوں نے اس دور کو یادگار بنایا۔ اس عرصے میں ہم تمام لوگوں نے چاچا اور تایا ابا سے منصورہ کی تاریخ، جماعت کی تاریخ، اس کا قیام، اس کی راہ میں حائل ہونے والی مشکلات، مولانا سراج الحسن صاحب، ان کی شخصیت اور زندگی کے اتار چڑھاؤ، اقبال سے لے کے حالی، اکبر الہ آبادی سے لے کے ریسنٹ دور کے شعراء تک کا وہ سبق پڑھا تھا جو کسی کتاب، کسی تقریر سے نہ ملا نہ مل سکتا ہے۔ راہ حق کی خاطر پتھر کھانے کے واقعات ہنس ہنس کر سنایا کرتے اور ہم رشک کرتے رہ جاتے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ شعر و ادب سے بھی چاچا کو بہت لگاؤ تھا۔ قیمتی کتابوں سے سجی ان کی لائبریری ان کے ذوق کا اظہار بھی ہے، اور ماتم کنا بھی کہ ڈھونڈو گے انہیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں وہ۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب جماعت کو زیادہ وقت دیتے ہیں تو خاندان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن چاچا صلہ رحمی کا بڑا پیارا اظہار تھے، خاندانی محفلوں کی جان تھے، حصے مزاح بڑا عمدہ تھا، جہاں رہتے پھلجھڑیاں چھوڑتے رہتے، بھائی بہنوں کی محفلیں بڑی خوشگوار ہوتی، ہم نے کبھی انہیں اونچی آواز میں کسی سے بات کرتے نہیں سنا، محفل میں محبت و اپنائیت کے موتی بکھیرتے، عہد ماضی کے جزیروں کی ثنا خوانی کرتے اور مستقبل کی روشن شاہراہوں کے لیے ہمیں تیار کرتے۔ محبت، اپنائیت، خلوص، شفقت و رحمت کا ایک گھنا پیڑ تھا جس کے نیچے ہم خوش و خرم تھے کہ زمانے کی سرد و گرم سے ہم محفوظ ہیں۔ ایسا لگتا ہے ایک صحرا ہے اور یہ گھنا پیڑ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے، ہمیں تحریک کے لیے سرمایہ ناز بنائے، ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور چاچا کی طرح ہمیں بھی لوگوں میں محبتیں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ غموں کے کر کے مجھے حوالے وہ شخص جانے کہاں گیا ہے، غموں کے کر کے مجھے حوالے وہ شخص جانے کہاں گیا ہے، لگا کے میرے لبوں پہ تالے وہ شخص جانے کہاں گیا ہے، خلوص تھا بے مثال جس کا، جدا تھا جس کا جمال سب سے، وہ جس کے انداز تھے نرالے، وہ شخص جانے کہاں گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی تو صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے۔ دو یا تین دن پہلے تک جو رفیق ہماری رفاقت میں، ہماری صحبتوں میں، ہماری محفلوں میں، ہماری نشستوں میں، ہمارے برخاستوں میں، ہماری خوشی اور غم میں، ہمارے دکھ اور درد میں شامل حال رہا، وہ ہم سے 2 دن پہلے رخصت ہوا اور اپنے ذمے کے کاموں کو بحسن و خوبی انجام دیتے ہوئے اپنے رب حقیقی سے جا ملا۔ محترم ناظم ضلع اسٹیج پر تشریف فرما، ان کے دونوں فرزند جناب تنویر عالم صاحب اور فیصل جنید، رفقائے کرام، ہمارے مختلف رفقا نے
मरहूम मग़फ़ूर सफ़ीर मोहम्मद साहब के सिलसिले में काफ़ी बातें आपके सामने रखी हैं और उनकी ज़िंदगी के तमाम गोशे आपके सामने आ चुके हैं। मैं सिर्फ़ आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी जमात का अमीर सफ़ीर मोहम्मद साहब जैसे किसी शख्स को ज़िम्मेदारी दे करके बड़ी सुकून और राहत के साथ बैठ सकता है कि जो काम अमीर ने सुपुर्द किया है वो काम पाए तकमील को पहुंचाए बगैर ये शख्स नहीं रह सकता। मालियात का शोबा उनके ज़िम्मा था और मालियात का शोबा बड़ा हसास शोबा है। अल्टीमेट उसकी ज़िम्मेदारी अमीर मकामी पर होती है। एक पैसे का भी इधर उधर कोई हेर फेर हो तो उसका रास्त ज़िम्मेदार अमीर मकामी। लेकिन सफ़ीर मोहम्मद साहब जैसे अमानतदार दयानतदार इंसान के हवाले लाखों रुपए भी करोड़ों रुपए भी उसके हवाले करके कोई भी अमीर मकामी चैन की सांस ले सकता है। इस ज़िम्मेदारी को इतने हुस्न खूबी के साथ उन्होंने अदा किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने कारोबार की ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए भी जमात का पूरा हक़ अदा कर सकता है। कोई शख्स अगर अदा करना चाहे घर की ज़िम्मेदारियों को कारोबार की ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से अदा करके भी जमात के कामों का हक़ अदा कर सकता है। मैं लफ्ज़ हक़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा वक्त देगा, उस काम का हक़ अदा कर सकता है। जिन दो तीन लोगों से मैं आम तौर पर रब्त ताल्लुक़ में रहता किसी भी मसले के अंदर, उनमें से एक सफ़ीर मोहम्मद साहब होते। फौरी तौर पर कोई मसला कोई बात उनसे करनी है तो मैं उनसे रुजू होता। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उस दिन दोपहर में 10-15 मिनट मेरी उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू रही है। स्कूल से मैंने उन पर फ़ोन लगा के किसी अहम मामले में बात किया। जब भी बात करता फ़ौरन फ़ोन उठाते, किसी वक्त ना उठाते तो फ़ौरन 2-4 मिनट के बाद उनका फ़ौरन फ़ोन वापस उनका आता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन उनका आया हो और फिर उन्होंने दोबारा मुझसे फ़ोन ना किया हो, वो भूल गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। फ़ोन 1-2 रिंग के फ़ौरन बाद वो फ़ोन उठाते। अगर कहीं मशगूल होते किसी वजह से तो फ़ौरन जो है दूसरे वक्त में वो फ़ोन करके क्या मुद्दा है वो पूछते। मेहमानों की आमद हो, कोई ज़िम्मेदार यहाँ आ रहे हों, सबसे पहले मेरा ख़्याल जिस शख्स की तरफ जाता कि मैं अगर वक्त पर ज़िम्मेदारों का इस्तक़बाल करने के लिए ना पहुँचूँ तो जो शख्स ये काम बहुत खूबी अंजाम दे सकता है, मैं फ़ौरन सफ़ीर मोहम्मद साहब को फ़ोन करता। अमीर हल्का तशरीफ़ ला रहे हैं, माविन अमीर हल्का तशरीफ़ ला रहे हैं, सेक्रेटरी हल्का तशरीफ़ ला रहे हैं, फ़लाँ मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं थोड़ा दूर हूँ, वक्त पे शायद पहुँच नहीं सकूँगा, आप बराए करम थोड़ा आपका इस्तक़बाल कर लीजिए। वो फ़ौरन उसके लिए तैयार होते और मेरे आने से पहले उन ज़िम्मेदारियों को निभाते। अलगर्ज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि मुझे अपनी निजी ज़रूरियात के अलावा भी मैं पूरा वक्त जमात इस्लामी को तहरीक इस्लामी को दे सकता हूँ तो वो दे सकता है, उसमें कोई चीज़ माने नहीं आ सकती। इसकी मिसाल जनाब सफ़ीर मोहम्मद साहब की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इन तमाम खिदमत को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए, उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए।
اور ہم بھی تمام بھی ان کے متعلقین سے کچھ کم نہیں ہیں. جتنا صدمہ، جتنا درد، جتنا دکھ ان کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو ہوا ہے، قریب ایسا ہی دکھ اور درد اور صدمہ ہمیں بھی ہوا ہے. 10:30 بجے کے قریب کا وقت تھا جس رات ان کا انتقال ہوا. یاسر سعید صاحب نے مجھے فون کیا کسی معاملے میں. 5-7 منٹ کی ہماری گفتگو رہی. فون میں نے رکھ کر کے واٹس اپ چیک کیا. میں عام طور پر وابستگان جماعت، ارکان جماعت کا گروپ چیک کرتے رہتا ہوں کہ کوئی میسیج ہے. احتشام کا ایک میسیج تھا، مشہور صاحب کا ایک میسیج تھا. ایک ہی جملہ تھا، سفیر محمد صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے انتقال کر گئے. سوچتا ہے کہ کس سفیر محمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ میں لے کر کے اہلیہ کے پاس گیا. دیکھو جی کوئی نیوز ایسی بھی ہوتی ہے کیا؟ کس میں بتا رہے ہیں کہ سفیر محمد صاحب کا انتقال ہوا ہے؟ کوئی خبر، کوئی نیوز اس طرح کی بھی ہوتی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے یہ؟ اتنے میں مولانا اظہر اللہ خان صاحب کا فون آیا. میں بس تیاری ہی کر رہا تھا کہ جا کر کے اس کی تصدیق کروں کہ یہ واقعہ، یہ جو میسیج کیا گیا ہے صحیح ہے یا غلط، کسی نے مذاق کیا ہے یا کوئی اور سفیر محمد ہے. مولانا کا فون آیا، آپ نے کنفرم کیا کہ ایسی بات ہوئی ہے. تو یہ کیفیات ان سے ہم گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نعم البذل ہمیں عطا فرمائے. اسلامک سینٹر کے لیے آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایک ایسا فرد ان کی جگہ پر عطا فرمائے جو اس کا خاص خیال رکھے، یہاں آتا جاتا رہے، اس کی ہر چیز پر اس کی نگاہ رہے، اس کے مسائل کو حل کرتا رہے. فجر کی نماز میں مستقل ماجد صاحب کے ساتھ آباد رکھے مسجد کو. ایسا کوئی فرد ہم میں تیار ہو جو اس فکر کا حامل ہو، اور جو ذمہ داریاں انہوں نے ادا کیں، بیک وقت 3 ذمہ داریاں بڑی حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں. ناظم بیت المال رہے، اس کا حق ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا. بڑی ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. ہم نے دیکھے ہیں بہت سارے ذمہ داروں کو، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ذمہ داری نبھائی جاتی ہیں، اور ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ ذمہ داری کیسی نبھائی جاتی ہے. IWS کے صدر رہے، اس پر بھی ان کی نگاہ، اور اسلامک سینٹر کے کنسٹرکشن اینڈ مینٹیننس کے چیئرمین تھے، اس پر بھی ان کی پوری نگاہ. گھر، کاروبار، یہ 3 ذمہ داریاں. عجب لگتا ہے، سرپرائز ہوتا ہے ایک آدمی کیسے اتنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے. یہ خوبیوں کے مالک تھے. ہمارے لیے درس نصیحت ہے کہ یہ خوبیاں اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم پیدا کرنے کا عزم کریں، اور جو قربانیاں انہوں نے تحریک کے لیے دی ہیں، اسی طرح کی قربانیاں ہمیں دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ان کے فرزندوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ابا جان نے جو خدمت تحریکی انجام دی ہے، آپ دونوں بھی ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ابا جان جو راہ بتا کے گئے ہیں وہ اس راہ پر ہم چلیں گے، اور جو کام ادھورے چھوڑ گئے ہیں ان کاموں کو ہم پورا کریں گے. گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور تحریک میں بھی سرگرم عمل رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم سفیر محمد صاحب کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، شفقت کا معاملہ فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. مولانا اظہر اللہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأدخله الجنة يا رب العالمين ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.